बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 21 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। क्या पाकिस्तान एक जादू की रियासत है जहां पलक झपकते में सारा मंजर तब्दील हो जाता है? अगर इस्टेब्लिशमेंट आपकी मुखालिफ हो जाए, अगर आप मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें तो आपको 17 बरस कैद की सजा सुना दी जाती है, लेकिन अगर आप डील पर आमादा हो जाएं तो 17 साल कैद की सजा सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में फारिग हो जाती है। इमरान खान साहब को की जाने वाली ताज़ा तरीन ऑफर बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किए जाने वाले गुज़श्ता 4 माह के राब्तों का नुक्ता, एक नुक्ता, सिर्फ वाहिद नुक्ता, सिर्फ और सिर्फ यही कि आप इमरान खान साहब को डील के ऊपर आमादा कर लें। और मिसाल दी जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके ऊपर 13 साजिश केस थी, 15-15 बरस, 25-25 बरस की सजाएं थी, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली तो वो सजाएं पलक झपकते ही खत्म हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये पूछा गया, ये समझने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं पाकिस्तान की अदालतों से, उस हवाले से इमरान खान साहब की अपीलें नहीं लग रही, उनकी समाअत नहीं हो रही, आप कैसे इन तमाम तर चीज़ों को पलक झपकते में ख़त्म कर सकते हैं? तो ज़रा ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि क्या माजी में आपको इस किस्म की मिसालें नज़र नहीं आती? नवाज शरीफ साहब का मामला हो, आसिफ जरदारी साहब का मामला हो, नैब के केसेस हों, करप्शन के दीगर केसेस हों, कैसे पलक झपकते में ख़त्म कर दिए जाते हैं। गुज़श्ता 4 माह के अंदर इमरान खान साहब से पहले इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा को पैगाम भिजवाया गया, फिर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों को बीच में डालने की कोशिश की गई। कासिम और सलमान ने इमरान खान साहब से जब टेलीफोनिक गुफ्तगू की तो यही कहा, इमरान खान साहब से दरख्वास्त की, उन्हें मशवरा दिया कि आप इलाज के लिए लंदन आ जाएं और कुछ अरसा के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, मामलात बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप के साथ अमेरिका और लंदन में राब्ते किए गए, उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाए गए। रावलपिंडी और लाहौर के अंदर अहम तरीन मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब से ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की गई, इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसके बाद एक रिटायर्ड जर्नैल माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब रहे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक, उनके ज़रिए पैगाम रसानी की गई, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई, इमरान खान ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों के हवाले से, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं? ज़रा ये दावा करते हैं कि कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दूसरा राब्ता किया गया है और इस राब्ते में शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अगर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं तो वो इमरान खान साहब को बैरून मुल्क इलाज पर जाने के लिए राज़ी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हो कि जब अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक उन्हें रहाई मिले। इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से कुछ अरसे के लिए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी डील के नतीजे में नहीं जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात के ऊपर इतनी ज़्यादा, जिसे ये कहा जाना चाहिए कि इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद, इस बात के ऊपर उन्हें इतना ज़्यादा ज़ोर वो क्यों दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को इस हवाले से मना लेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके हैं अपनी पेशी के मौके पर, और उस वक्त भी इमरान खान साहब तक यही पैगामात भिजवाए गए थे कि आपकी सियासी वापसी की राह हमवार हो सकती है अगर आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात तय कर लें। अगर हम ज़रा जो है वो कुछ पॉइंट्स सामने रख लें, नोट कर लें ज़रा ठंडे दिलो दिमाग के साथ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से चाहती क्या है, इमरान खान साहब कौन सी ऐसी बातें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मान सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर इमरान खान साहब मानते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तो आज तक की उनकी जितनी भी सारी जदोजहद है वो ज़ाया हो जाएगी। एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कुछ पहले
ایسے بین الاقوامی مسائل جس کا سامنا پاکستان کی موجودہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو ہے، جس کی وجہ سے ملکی حالات اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا کے اندر حالات، جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے، کیونکہ مزید بوجھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت روایتی سیاسی مافیا، چاہے اس کے اندر شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے گزشتہ دورے میں جو معاہدے ہوئے، جو فیصلے ہوئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان پر عمل درآمد اور پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں، اور کچھ لوگ بظاہر دو طرفہ معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو دو طرفہ معاملات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ آئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے اوپر جو امریکی پابندیاں ہیں، اگر وہ اسی طرح سے برقرار رہتی ہیں تو کیا پاکستان اور ایران کے درمیان جو دو طرفہ معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سارے معاملے کا تعلق اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہے جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، جس کے اندر پاکستان نے ثالثی کی، مصالحت کی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن گزشتہ 10 دنوں سے امریکہ کی جانب سے مسلسل ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی رد عمل کے طور پر مشرق وسطیٰ میں موجود وہ ممالک جہاں امریکی اڈے موجود ہیں اور جہاں سے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران نے اپنا رد عمل دیا، اور ان میں سعودی عرب شامل ہے، ان میں اردن شامل ہے، ان کے اندر بحرین شامل ہے، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ پاکستان کی جانب سے ایرانی قیادت کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر جو مزید حملے ہیں اس پر پاکستان کے لیے مستقبل میں مزید خاموش رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایرانی قیادت آتی ہے پاکستان، اور پاکستان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ کروایا گیا اس کے پیچھے پاکستان تھا۔ پاکستان اس حوالے سے دعویٰ بھی کرتا رہا۔ اب امریکی قیادت کون سے ایسے نکات ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ ایران کی جانب سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی بنا پر انہوں نے ایران پر دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں کچھ وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اگست کا مہینہ خاص طور پر بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ کچھ مخصوص قسم کی قانون سازی جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ امریکی عوام نمائندگان کے اندر آنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کی آمد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بھی ایک مخصوص قسم کا نیریٹو اور بیانیہ بنانا چاہتے ہیں ایران کے حوالے سے۔ پھر امریکہ کے اندر موجود جو کہ اسرائیلی عناصر ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے اوپر پے در پہ حملے کرنے کے حوالے سے اکسا رہے ہیں۔ حالانکہ ایران کی جانب سے بڑے واضح اور صاف انداز میں انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ کے گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان آنے کا مقصد ایرانی قیادت کا صرف اور صرف یہی ہے کہ امریکی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ کے اس طرح کے حملے مزید برداشت نہیں کیے جائیں گے، اور وہ وقت قریب آ چکا کہ جب ایران کی جانب سے پورے زور کے ساتھ حملہ کیا جائے گا، اور امریکہ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ ایران ہر صورت اپنی سالمیت کا تحفظ کرے گا، ایران کو کسی صورت ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی پوزیشن ان تمام تر معاملات کے اندر ہو چکی ہے بڑی نازک، اور اس قسم کے پیغامات ایران کو بھجوائے جانے کے بعد کہ پاکستان لمبا عرصہ تک اس جنگ سے ارریلیونٹ نہیں رہ سکتا اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملے جاری رہے۔ خود پاکستان کے اندر اس حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا چکا، انہیں یہ بتایا جا چکا کہ اگر کسی قسم کا کوئی محاذ ایران کے ساتھ کھولا گیا تو پہلے ہی جو پاکستان کے دو بارڈر، ایک پاکستان کا جو ہے وہ مشرقی بارڈر بھارت کے ساتھ اور دوسرا افغانستان والا بارڈر پہلے ہی بزی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان حملوں کے نتیجے میں اگر ایران کے اندر کسی قسم کا رجیم چینج ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ایسی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے جن کی وجہ سے بلوچستان کے اندر حالات خراب ہو جائیں تو پھر پاکستان کے لیے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اگر ملک کے اندر صورتحال کا جائزہ لیا جائے، اس وقت بلوچستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کیسے اور کیوں کر جل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں،
لیکن انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ ان انتخابات کے اندر عوام کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں آئے دن اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جاری ہیں۔ اگر سندھ کی بات کر لی جائے، پنجاب کی بات کر لی جائے، جہاں پاکستان کے دو روایتی سیاسی مافیا کو حکومت دی گئی ہے، تو وہاں پر بھی حالات اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے اندر خود وزیر داخلہ کی جانب سے منی لانڈرنگ کی بات کی جا چکی ہے، جہاں انمول اور پنکی مشہور زمانہ ڈرگ کوئن کی بات کی جاتی ہے، وہیں غیر ملکی خواتین کے اغوا کا قصہ بھی ہے۔ یہ وہ تمام کے تمام عناصر ہیں، تمام کے تمام پہلو ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر ہی نہیں بلکہ ملکی سطح کے اوپر بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ وقت آ گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ مزید اس روایتی سیاسی مافیا کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ اس لیے مسلسل یہ کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے رابطے کر کے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی گروپ ہو، چاہے وہ ریٹائر جرنیلوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو، چاہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ذریعے پیغام رسانی ہو، چاہے عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کو پیغام بھجوایا جانا ہو، تمام تر چیزوں کا، تمام تر رابطوں کا، چاہے وہ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ رابطے ہوں اور پھر بشرا بی بی کی فیملی کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، اور پھر بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں، ان تمام تر ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل پر آمادہ کیا جائے۔ اب ذرا سنیے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 اور سب سے پہلا مطالبہ عمران خان صاحب سے یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے پولیٹیکلی، ان کے لیے سپیس پیدا کی جائے یا انہیں رہا کیا جائے، تو عمران خان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لب کشائی نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر ان کی جو ہے وہ چیک کریں، ذرا جا کر دیکھیں ان کی وال، تو وہاں واضح طور پر نظر آتا ہے گزشتہ 10 عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اوپر سامنے آنے والے بیانات، ان کا اگر آپ انالیسس کریں تو عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس قسم کا خوف پاکستانی قوم کو محسوس ہو رہا ہے، اس قسم کے حالات جیسا کہ 1971 میں تھے۔ اس وقت بھی ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جو کہ عوامی لیگ تھی، ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما شیخ مجیب، دونوں جو ہے وہ نہ ان کا نہ ان کی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، اور ایک جعلی حکومت پاکستان کے اندر قائم کی گئی۔ اس کے بعد فوجی آپریشن بھی شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار ذکر کر رہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان کی عوام کو پڑھنی چاہیے، ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، اور آج خدا نخواستہ حالات کو پھر اسی نہج پر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر عمران خان صاحب کی جانب سے بات نہ کی جائے۔ دوسرا معاملہ عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں عدلیہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا ہے، اور خواہش اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس عدلیہ کے اوپر تنقید نہ کریں۔ سپریم کورٹ کے اوپر ایک جو نام نہاد آئینی عدالت بنا دی گئی، اور جس عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف لیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب صرف اپنے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ملک کے آئین اور قانون کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر اس قسم کی عدالت جس طریقے سے بنائی گئی، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور مقصد تمام تر چیزوں کا صرف اور صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی باندی بنا لیا جائے تاکہ وہاں سے اپنی مرضی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں۔ پھر جس قسم کی صورتحال پارلیمان کی ہے، جس قسم کی صورتحال میڈیا کی ہے، پارلیمان کو اس وقت ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا کے اوپر آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے پوچھے بغیر کسی قسم کی کوئی خبر آن ایئر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے بعد ملک کے اندر اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ تمام کے تمام وہ نکات ہیں جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، آپ کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ پہلے ملک کے اندر ایک قومی حکومت قائم کر لی جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت ان کا حصہ ہو، دیگر سیاسی جماعتوں کا حصہ ہو، ایک الیکشن کمیشن بنایا جائے، اس کے بعد اس الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں
जिसमें कुछ बैनुल-अक़वामी ऐसे जो अनासर हैं यानी सऊदी अरब और अमेरिका, उनकी जानिब से भी सिक्योरिटी और ज़मानत दिए जाने के हवाले से इमरान खान साहब को ऑफ़र्स की जा चुकी हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने 70 की दहाई की सियासत भी है, 90 की दहाई की सियासत भी है, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ, जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ, दोनों मौक़े के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा कभी पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के अंदर उस तरह का मैंडेट हासिल नहीं कर पाई, बल्कि मरकज़ के अंदर भी उस तरह का मैंडेट हासिल नहीं कर पाई। एक वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक वाहिद रहनुमा इमरान खान, जिन्होंने जब 2022 में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका आमना सामना हुआ तो उसके बाद होने वाले जो पहले इलेक्शन थे फरवरी 2024 के अंदर, उसमें करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने निकल कर उनके हक़ में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदल कर रख दी, इंतखाबी तारीख़ बदल कर रख दी, जिसने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को चौंका कर रख दिया कि अब की बार मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। इसलिए इमरान खान साहब के हवाले इक़्तिदार करने से पहले इस बात का अंदाज़ा तो सबको है कि जब भी मुल्क में इलेक्शन होंगे, जब भी अगले इंतखाबात होंगे, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फाते होंगे। डर सिर्फ इस बात का है रवायती सियासी माफिया को और रवायती इस्टेब्लिशमेंट को कि उनकी जो सियासत के अंदर मुदाखलत है या जो रवायती सियासी माफिया की दुकानें हैं, इमरान खान साहब की वापसी की सूरत हर सूरत बंद हो सकती हैं। और उससे पहले इमरान खान साहब को कुछ ऐसे मामलात के ऊपर मनाने की कोशिश कि जिनके ज़रिए मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ अपना किरदार कायम रखा जा सके, लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल और साफ इनकार कर चुके हैं। कहा उन्हें यही जा रहा है कि अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को मानने पर आमादा हो जाएं तो 17 साल की सज़ाएँ कुछ नहीं होती। 17 साल की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 17 मिनट के अंदर जो है वो माफ़ की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। और इस वक्त ज़राए यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर कुछ अनासर इमरान खान साहब के हवाले से इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, उन्हें यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए तो इमरान खान साहब को इस किस्म की बातों के ऊपर राज़ी करने की कोशिश उनकी जानिब से की जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।